أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے دنیا کی بے رغبتی کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، لیکن آپ نے زندگی ایسی فقر و فاقہ کے ساتھ گزاری ہے اور ایسی سادہ زندگی آپ نے گزاری ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین زوجہ رسول بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 دن مسلسل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں کھانا پکا۔ آل رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 3 دن مسلسل سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا۔ آپ کے گھر میں کبھی چپاتی روٹی نہیں پکی، سادہ جو کی روٹی جیسے عورتیں تھوڑا سا چھانتی ہیں اور اسی طرح کھانا بنا لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا نہیں، آپ کے پاس بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے پاس بھی اور آپ کے صحابہ میں سے بھی بعض کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ اگرچہ بہت سے صحابہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے ان کی تربیت ہی ایسی کر دی کہ باوجود اتنی دولت کے وہ شان و شوکت کی طرف انہوں نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے مال میں تجارت کیا کرتے تھے اور جتنا نفع، جتنا فائدہ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی وجہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملتا تھا، کسی کو نہیں ملتا۔ پھر آپ باقاعدہ اس تجارت میں شریک ہیں، لیکن اگر تاریخ اسلامی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ مکہ میں جو آپ نے دولت کمائی تھی تجارت کے ذریعے وہ کدھر گئی؟ تو یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔
آپ مسکینوں میں، یتیموں میں، بیوہ عورتوں میں، محتاجوں میں شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مطہرہ اور عادت شریفہ رہی ہے کہ آپ یہ دولت نہ جمع کرتے تھے اور نہ ہی اس دولت سے کوئی دنیاوی شان و شوکت کی طرف آپ کا دھیان گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دولت اللہ کے راستے میں شروع سے ہی دینا شروع کر دی۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے شادی کی تو پھر تو گویا کہ آپ خدیجہ کے مال کے بھی ایک لحاظ سے وارث بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس پہ آپ تصرف بھی کر سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں۔ مکہ کی مالدار ترین عورت، لیکن آپ کا دنیا کی طرف دھیان نہیں گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب بھی اسی بات کی دی، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا سے بے رغبتی کا طریقہ سیکھو، دنیا سے بے رغبت رہنے کا ڈھنگ سیکھو، فائدہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ احکم الحاکمین تمہیں اپنی محبتیں نصیب کر دے گا۔ اللہ عز و جل کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے یہ دنیا کی محبت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ دو محبتیں جمع نہیں ہوتی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت۔ اس کے لیے پھر لازمی ہے کہ جس کو اللہ احکم الحاکمین نے وسعت دی ہے وہ اپنے آپ کو اس دولت سے چمٹائے نہیں، بلکہ اس دولت کو رب کے راستے پہ لگانے کی ہر ویلے کوشش کیا گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور نام ہے صحابہ میں سے، بڑے زاہد قسم کے انسان تھے۔ زہد ہوتا ہی یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو نکال لیں، آخرت کی فکر اور جنت کا متلاشی رہے انسان ہر وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، اور ساتھ ساتھ آپ ایک لفظ بول رہے ہیں، المکثرون هم المکلون یوم القیامہ، اور کہیں هم الاخسرون ورب الکعبہ، فرمایا وہ گھاٹے میں ہیں کعبہ کے رب کی قسم۔ پھر آپ نے یہی کلمات ارشاد فرمائے، هم المکلون هم الاخسرون ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم وہ کنگال بھی ہیں، وہ گھاٹے میں بھی ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جھٹکا سا لگا، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، آپ مجھے دیکھ کے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے تاجدار نبوت سے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر وہ کون لوگ ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کنگال ہیں، مفلس ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور پھر وہ گھاٹے میں بھی ہے، اور آپ کعبے کے رب کی قسم بھی اٹھا رہے، صادق و مصدوق ہو کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هم المکثرون، یہ جن کے بارے میں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں رب نے دولت بڑی دی تھی۔ یہ دولت مند قیامت کے دن گھاٹے میں رہیں گے، یہ خسارے میں ہوں گے، اور پھر ان کے پلے قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک بات اس مشکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے بتلا دی،
فرمایا الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا وہاکذا۔ باقاعدہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اسی طرح اشارے کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں سامنے ادھر ادھر اشارے کر کے بتایا مگر وہ لوگ جن کو دنیا میں دولت ملی انہوں نے یہاں بھی خرچ کیا، وہاں بھی خرچ کیا، وہاں بھی خرچ کیا، ادھر بھی خرچ کیا، ادھر بھی خرچ کیا، یوں کر کے آپ اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کے سامنے جہاں نیکی کا موقع آیا، دولت لگانے کی بات آئی، اس نے لگا لی۔ یہ لوگ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے، اور وہ دولت مند جنہیں رب تعالیٰ نے دیا لیکن انہوں نے کبھی رب کے راستے میں صدقہ نہیں کیا، توجہ نہیں کی، اور اس مال کے ہرس میں انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا، وہ قیامت کے دن تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے ایک بڑی ہی سوچنے والی بات ہے، اور اس پہ انسان کو ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ رب تعالیٰ جب اسے دیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس سے پوچھ لو تو بڑا خوش ہو کے کہے گا اللہ کا شکر ہے رب کی نعمتوں میں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے رب میری بڑی عزت کرتا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں جب میں دے کے بندے کو آزماتا ہوں، إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، اس کا دینا بھی آزمائش ہے، اس کا نہ دینا بھی آزمائش ہے۔ اور فرمایا کہ وہ انسان جس کا رزق میں تھوڑا تنگ کر لیتا ہوں، فَقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس سے پوچھو کیا حال ہے، اس کے آگے سے الفاظ ہوتے ہیں کوئی حال نہیں، مرے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کر دی، کلا ایسا نہیں ہے، میں لے لوں یہ میری آزمائش ہے، میں دے دوں یہ میری آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے وہی شخص پاس ہے جس نے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ احکم الحاکمین کے سپرد کر دیا۔ مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی مثالیں اور قرآن کی ضرب الامثال کیا کمال ہے، فصاحت و بلاغت کے بڑے اعلیٰ درجے پہ ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ما من ذئبان جاعیان، دو بھوکے بھیڑیے جن کو بڑے عرصے سے بھوک لگی ہو، ان کو تم بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو۔ بھیڑیا تو بھوکا نہ بھی ہونا تو بکریوں کی تباہی بچا دیتا ہے۔ ذرا آپ مثال پہ غور کریں، آپ نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، جتنا نقصان وہ بکریوں کا کرتے ہیں اتنا دنیا کی محبت انسان کے ایمان کا زیادہ کر جاتی ہے۔ وہ دو بھیڑیے ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے کہ دنیا کی محبت ایک انسان کے ایمان کا جتنا نقصان کر جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا گزاری بے رغبت ہو کے۔ آپ کو تو یہ آفر بھی ہوئی تھی، پیشکش بھی ہوئی تھی، آپ چاہتے ہیں تو احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں، اور بلکہ ایک روایت میں ہیں تو اس طرح کے الفاظ اللہ احکم الحاکمین نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی۔ جہاں سے ہمارے وہ بیلی کہتے ہیں نا آپ خزانوں کے مالک ہیں، وہ حدیث اس ضمن میں آئی ہے جیسے رب تعالیٰ نے یہ آفر کی تھی آپ چاہتے ہیں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے گا آپ کے لیے، اور آپ چاہتے ہیں تو ساری دنیا ہی آپ کی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹک دیا اس پیشکش،
مالی ولی دنیا، آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا لگے، ہمیں کیا غرض دنیا سے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ زندگی گزاری بھی ایسے، اپنے صحابہ کی تربیت بھی ایسے کی، باوجود کہ وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک بنے ہیں، لیکن عاجزی، انکساری، دنیا سے بے رغبتی، سادہ زندگی، تواضع رب کے لیے، عاجزی رب کے لیے، گڑ گڑانا رب کے لیے، باوجود کہ دنیا انسان کو اللہ حکم الحاکمین سے دور کر دیتی ہے، لیکن انہوں نے اس دنیا کو اپنے رب کی محبت میں آڑے نہیں آنے دی۔ میں پھر کہوں گا، یہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا آیا ہے، لیکن جب فتوحات کا دروازہ کھل گیا، خیبر فتح ہو گیا، مال فیض سارے کا سارا آپ کے نام ہوتا تھا، آپ کی ملکیت میں رب نے دے دیا تھا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، یہودی بڑی تگڑی قوم رہی ہے، آج تک تگڑی ہی ہے، بڑی دولت، بڑا سرمایہ اور بڑا پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، اور یہاں سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اب اللہ اپنے نافرمانوں کو پیسہ زیادہ دیتا ہے، دولت زیادہ دیتا ہے، تاکہ وہ دنیا میں خوب عیش کرے، جو کریں گے قیامت کے دن ان کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ 3 بڑے قبائل ہیں یہودیوں کے جو مدینہ میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ ان تینوں کو جلا وطن کیا گیا مدینہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انصار صحابہ تو آپ کے لیے نظریں بچھا کے کھڑے، ان کے ساتھ مل کے حکومت بھی قائم ہو گئی، جس کو ریاست مدینہ کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے یہودیوں کے سرداروں کو بلا لیا اور فرمایا کہ بات سنو، تمہارا یہاں رہنا حق ہے، تمہارا حق ہے اپنی زمینوں پہ، کھجوروں کے بڑے بڑے باغات تھے، ان کے بڑی بڑی تجارتیں تھیں مدینہ میں، لیکن امن سے رہنا ہے۔ تم لوگ ہمیشہ سے چال بازیاں کرتے آ رہے ہو، اور جب سے اسلام نے دین مسیحیت اور یہودیت کو ختم کیا ہے، تب سے تو عیسائی اور یہودی اسلام کے پکے دشمن ہو۔ مدینہ میں رہ کے تم نے شرارتیں نہیں کرنی، کہیں باہر جانا ہو میری اجازت سے جانا ہے۔ ہمارے خلاف اگر پورا دشمن بھی مل کے آ جائے، تم نے ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا، اور نہ ہی ہم کبھی مدینہ میں رہ کے تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، امن کے ساتھ رہیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن شرارتوں سے باز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ بلایا کہ جی ہمارا کوئی فیصلہ ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ ان کے قلعے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں دروازے کے پاس، جبریل امین علیہ السلام دوڑ کے آ گئے، فرمایا آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کے اوپر یہ چکی کا پاٹ پھینکنا چاہتے ہیں، یہ دھوکہ دہی سے آپ کو بلایا گیا ہے یہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو کہا چلو اب نکل جاؤ مدینہ سے، تم انہی سازشوں سے باز نہ آئے۔ بنو قینقاع کے یہ لوگ تھے، پورے کا پورا علاقہ چھوڑ گئے۔ یہ سارے کا سارا مال اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں آیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا ہے، بنو نذیر کی شرارتیں سامنے آنا شروع ہو گئی، آپ نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ کھجوروں کے باغ تھے جو ان کے لیے حفاظت کا سامان بن سکتے تھے اور چھپنے کی جگہ بن سکتے تھے، آپ نے فرمایا آگ لگا دو ان کھجوروں کو۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ یہ رب کا ہی فیصلہ تھا جو نبی کا فیصلہ ہے۔ یہ قبیلہ بھی نکل گیا وہاں سے، اس کا مال بھی اللہ کے پیغمبر کے نصیب میں آیا ہے۔ اور تیسرے بنو نذیر، انہوں نے جنگ خندق کے موقع پہ عہد شکنی کر دی، دشمن کو کہا تم نے سامنے سے حملہ کرنا ہے، ہم ادھر سے کریں گے، اور اہل مدینہ اور مدینہ کی امین سے اینٹ بجا دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے محاصرے سے فارغ ہوئے، آپ گھر تشریف لا رہے ہیں، اپنے سر سے جنگی لباس اور قمیض اتار رہے ہیں، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے اور کہا ہم نے تو ابھی لباس اتارا نہیں ہے، آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ چلے بنو نذیر کا محاصرہ کریں۔ بات طویل ہے، کہنے کا یہ مقصد ہے، بنو نذیر بھی مدینہ چھوڑ گئے، بنو قینقاع بھی چھوڑ گئے، پہلا قبیلہ بھی وہاں سے چلا گیا، لڑائی نہیں ہوئی۔ جو مال بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا تھا وہ سارے کا سارا اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے۔ پھر جو لڑائی کے ذریعے آتا ہے، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، سورہ انفال پوری کی پوری اللہ نے نازل کی، یسألونک عن الانفال، لاکھوں کروڑوں کا مال آتا تھا، اس مال میں سے 5واں حصہ اللہ کے پیغمبر کے لیے ہوتا تھا۔ ہر وقت جہاں بھی جنگ ہوگی 5واں حصہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال تھا نہیں اس لیے آپ نے غربت کی زندگی گزاری، مال فے آپ کا ہے، مال غنیمت میں سے خمس آپ کا ہے، اور بڑے چاہنے والے اللہ کے حبیب کو بڑے بڑے قیمتی تحفے دیا کرتے تھے۔ لیکن بات صرف ایک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو مال غنیمت، مال فے اور جزیہ جو یہودیوں سے وصول کر کے لاتے تھے نا، سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا مسجد نبوی میں، آپ چاہتے تو ذرا تھوڑا سا کما لیتے نا، جیسے آج کل کے لوگ کرتے ہیں۔ آپ ایک سائڈ پہ بیٹھتے، تقسیم کرنا شروع ہو جاتے، تقسیم کر کے جب آخر میں اٹھتے تو اپنا پلو جھاڑ کے اٹھتے تھے، دیکھو لوگوں میں خالی ہاتھ کر جا رہا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ ایک مرتبہ تو آپ نے نماز پڑھائی ہے، اور نماز پڑھا کے آپ اتنی تیزی سے گھر تشریف لے گئے کہ صحابہ پریشان ہو، ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہوا، کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک سونے کی ڈلیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوران نماز مجھے یاد آیا تھا، میں نے سارا مال تقسیم کر دیا، لیکن یہ کہیں گر گئی تھی میرے بستر کے نیچے، رات بھر مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ اب مجھے خیال آیا ہے کہیں کوئی ایسا ماجرا تو نہیں، لو یہ بھی میں لے کے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تقسیم کر دی۔ زندگی کیسی سادہ، بالکل سادہ، بے رغبتی والی، دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ بدن پہ کپڑا بھی نہیں، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی آپ کے گھر میں پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنی جہت بدلی، اپنی سائیڈ بدلی، تو پورے بدن کے اوپر کھجور کی چٹائی کے نشان پڑے ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھر کے ایک کونے میں سوکھی کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے، ایک لوٹا پڑا ہے، ایک مصلا پڑا ہے۔ ان دنوں میں کہیں کیسر و کسرا سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تھا، دل میں خیال آیا، وہ کافر ہے، باغی اور سرکش ہے، رب کے نافرمان ہے، لیکن ان کی زندگی کیسی عیش و عشرت سے گزرتی ہے، اور یہ ساری کائنات کا سردار لیٹا ہوا ہے، بستر نہیں ہے بچھانے کے لیے نیچے، چادر نہیں ہے اوپر لینے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے چند سوکھی کھجوروں کے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے،
اور تھوڑی سی آواز بلند ہوئی. جب روتے روتے آواز بلند ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے کیسر و کسرا کو دیکھا ہے، میں نے ان کے شاہی محلات کو دیکھا ہے، میں نے ان کی زندگی کے عیش و عشرت کو دیکھا ہے، میں نے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ان کے درباریوں کو دیکھا ہے. کہاں وہ رب کے باغی، وہ اتنی مزے کی زندگی گزارتے ہیں اور آپ تو دو جہانوں کے سردار ہیں اور آپ کے گھر میں ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا عمر کیا بات کرتے ہو؟ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، یہ دنیا چند دن کا تماشا لگا ہوا ہے. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا، کسی کو تھوڑا کسی کو کم، کسی کی عقل کسی کی شکل کہاں کسی کی کہاں. یہ تو دنیا کا ایک تھوڑا سا دھندا ہے. دنیا اللہ کافروں کو دیتا ہے. عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ قیامت کے دن ساری سرداریاں اللہ مجھے بھی عطا کرے گا اور میرے ماننے والوں کو بھی عطا کرے گا. تم بھی دنیا کے بارے میں سوچنے لگ گئے ہو. فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، یہ تو ہمارے لیے ہے آخرت. آپ سیدنا عثمان کو لے لیں. میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ نہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کی بیوی مکے کی سب سے بڑی مالدار عورت ہے اور آپ کو تو مکے والوں نے آفر بھی کر دی تھی، یہ جو اللہ اللہ تو نے شروع کر دیا یہ چھوڑ دے، پورے عرب کی سرداری کا تاج ہم تیرے سر پہ رکھ دیتے ہیں، جس مرضی عورت سے تو چاہتا ہے نکاح کر لے، جو مانگتا ہے مانگ لے، لیکن یہ بے دینی والی فضا ختم کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تم مجھے دنیا کی پیشکش کرتے ہو، اس سے بڑی تو کوئی پیشکش نہیں ہے نا کہ تم آسمان کے ستارے توڑ کے اور سورج لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو. تم یہ بھی کر لو، مجھے یہ منظور نہیں. میں رب کے دین سے پیچھے نہ ہٹنے والا ہوں، نہ رب کے دین کو میں چھوڑنے والا ہوں. اس کی تبلیغ کرنی کرے. ساری آفریں آپ نے ختم کر دی. آپ اپنے داماد کو لے لیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی تھوڑی دولت تھی. وہ ایک جنگ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، جیش العسرہ، جو اس لشکر کو تیار کروا دے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. موقع ایسا ہوتا ہے نا کسانوں کا کہ اس وقت جس کو آپ لوگ کہتے ہیں 13واں مہینہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، 13واں مہینہ ہے. صحابہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. اکیلے عثمان بن عفان اٹھے اور پورے کے پورے لشکر کو تیار کروا دیا. 5.5 کلو سونا دیا تھا، ضرب دو آج کی رقم سے 7-8 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 900 سواریاں اکیلے عثمان نے دی تھی. آپ ابو بکر صدیق کو، آپ کے یار غار کو لے لیں، جن کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، بہت بڑے مالدار تھے، اتنا رب نے مال دیا ہوا تھا، سارے کا سارا اٹھا کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا. وہ موقع بنا نا، ان دنوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس بہت دولت آ گئی تھی. جناب بعض لوگ ویسے سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹیکس تو ہوتے نہیں تھے، نظام کیسے چلتا تھا حکومت کا؟ تو نظام چلتا تھا مال غنیمت کے ساتھ، نظام چلتا تھا جہاد کے ساتھ، نظام چلتا تھا یہودیوں سے ٹیکس وصول کر کر کے، نظام چلتا تھا نظام زکوٰۃ اور بیت المال کے ساتھ، اور خوبصورت ترین نظام چلتے تھے وہ. یہ دنیا کے جھنجٹ میں پڑ کے دنیا ہی لوگوں پہ تنگ ہو گئی، خدا کی قسم. سنا نہیں آپ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، 2 سال کی حکومت ہے اس بندے کی، صرف سن 99 ہجری سے لے کے 101 تک. صبح کو بندہ زکوٰۃ لے کے اپنی جیب میں نکلتا تھا، شام تک کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نظر نہیں آتا تھا. آج دولت دیکھیں کتنی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. وہ ایک کوئی بیچارہ سادہ سا لباس، سادہ سی جوتی،
وہ نظر آیا تو ایک آدمی نے جیب میں ہاتھ لگا کے پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ میں یوں تھپا کے دبانے کی کوشش کی. اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یار رکھو بس رکھو. کیا ماجرا ہے کہ کیوں رکھوں؟ کہا یار بس رکھ لو یہ میری زکوٰۃ کے پیسے. اس نے دوسری جیب سے دولت نکالی. کہا میں تو خود زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے نکلا ہوں, مجھے کوئی مل نہیں رہا جس کو میں زکوٰۃ دے دوں. اس وقت یہ نظام تھے, دنیا آرام سے زندگی گزار رہی تھی, اتنا کچھ ان کے پاس. عمر کہتے ہیں میرے پاس بڑی دولت اکٹھی ہو گئی تو میں نے اس وقت دل میں تہیہ کر لی, فیصلہ کیا آج ابو بکر صدیق مجھ سے کبھی آگے نہیں نکل سکے گا, میرے پاس بڑی دولت. اور شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت اتنی نہیں تھی. کبھی ہم بھی سوچیں نا, مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, میں نے کہاں لگانا ہے؟ میں بھی اپنی توجہ بدلوں تھوڑی سی. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو میں نے جو کچھ میرے پاس تھا نا اس میں سے آدھا اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. اور مجھے پکا یقین تھا آج تو میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی جو کچھ تھا وہ لے آئے. شاید اللہ تعالیٰ کو کیا منظور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ہی نہیں کیا عمر تم کیا لائے ہو, ابو بکر تم کیا لائے ہو. آپ نے سوال کا پیٹرن ہی بدل دیا, سوال کا رخ ہی بدل دیا. فرمایا عمر تو یہ بتا تو گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ عمر فاروق فرمانے لگے میں نے گھر میں آدھا مال چھوڑا ہے. ابو بکر تو کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے گھر میں یا رب چھوڑا ہے یا رب کا رسول چھوڑا ہے, سب کچھ لے کے آ گیا ہوں. تو عمر کہتے ہیں میں نے اس دن کہا عمر تو ساری زندگی زور لگا ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا. ابو بکر صدیق کے کیا کہیں, دولت بڑی, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے یار غار ہیں, بیٹی نکاح میں ہے, دولت ہے آپ کے پاس, یہ نہیں کہ نہیں تھی. عثمان بھی تو آپ کے داماد ہیں نا, اور بیلی سجن بڑا تعاون کرتے ہوتے ہیں. آپ کے صحابہ بڑی بڑی دولتوں والے تھے, بڑی بڑی دولتوں کے مالک. آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کھڑا ہے مدینہ, بڑی دولت تھی زبیر کے پاس, بڑی بڑی دولتوں کے مالک ہوئے لوگ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا نہیں مانگی ان سے. اگر آپ کے پاس اس مقدار میں مال آیا آپ نے اسی مقدار میں تقسیم کیا ہے. وہ صفوان کی روایت ملتی ہے ترمذی میں, میں دیکھ کے حیران کہتے رہ گیا ہوں, مجھے بڑی نفرت سی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے مجھے بلایا, آپ نے مجھے گھوڑے دیے, اتنے گھوڑے دیے, اتنے گھوڑے دیے کہ مجھ اکیلے کو ہی اللہ کے پیغمبر نے 100 گھوڑا نصیب کر دیا. ابھی میں وہاں سے روانہ نہیں ہوا تھا, آپ نے 100 اور دے دیا. میں روانہ نہیں ہوا تھا, آپ نے 100 اور دے دیا. اکیلے بندے کو 300 گھوڑا دے دیا آپ نے. ہم لوگ جمع کرتے ہیں شاید کل میں لوڑ پہ جائے, پھر پہندی بھی. جو نہیں کرتے نا ان کو لوڑیں نہیں ہوتی, ضرورت پڑتی نہیں, اللہ پڑھنے ہی نہیں دیتا, وہ معاملے ہی بڑے سیدھے رکھتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے, ہم تو یقین سے قسم سے بیان کر سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, نہ ہمارا یہ حال نہ آپ کا یہ حال. اللہ کے پیغمبر نے کبھی اپنے گھر میں کل کے لیے سامان جمع نہیں کیا, کہ حدیث کے الفاظ کل کے لیے جمع نہیں کیا. توکل رب پہ اتنا ہے جو آج دیتا ہے وہ کل بھی دے گا. ہمارا توکل کمزور, ہمارا ایمان کمزور, ہمارے عقیدے کمزور. ہمارے نزدیک تو دولت آ رہی ہے دکان سے, دولت آ رہی ہے زمین سے, دولت آ رہی ہے کھیتی باڑی سے, دولت آ رہی ہے میرے ہنر سے,
دولت آ رہی ہے، مجھے ڈھنگ بڑا ہے دولت کمانے کا، سب فضول باتیں ہیں۔ یہ دولت اسی کی طرف سے آتی ہے، وہی رزاق ہے، پوری دنیا کو رزق دینے والا وہی ایک رب ہے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، یہ اس کی دین ہے، جب چاہے دیتا ہے، جب چاہے چھین لیتا ہے۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر۔ وہ سلطانوں کو اٹھا کے بھیکے منگوا چھوڑتا ہے، اور ایک ادنا سے انسان کو اٹھا کے تخت بادشاہت پہ بٹھا دیتا ہے۔ کیا سوچا تھا یوسف کے بھائیوں نے؟ کیا سوچتے رہتے ہیں ہم بھی یہ دولت کے پیچھے کہ یہ باپ بڑی محبت کرتا ہے اس سے، حسد کی آگ میں جل رہے تھے نا، اٹھا کے کنویں میں پھینکا۔ غیابت الجب کہتا ہے قرآن، وہ کنواں کوئی آباد کنواں نہیں تھا جہاں سے کسی کا گزر ہوگا اور وہ نکال لے گا یوسف کو، وہ غیابت الجب تھا، ویران قسم کا کنواں جہاں کوئی نہیں آتا، پھینکو وہاں جہاں پھر اس کی زندگی کا کوئی موقع نہ رہ جائے، کوئی رمق نہ رہے اس کی زندگی کی، اس کی بچنے کی کوئی صورت نہ رہے۔ لیکن وہ کم عقل کیا جانتے تھے، اللہ احکم الحاکمین نے اسی اندھے کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کی بادشاہت عطا کر، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ دولت اللہ دے دے، سمجھ لینا کہ آزمائشیں شروع ہو گئی، نہ دے سمجھ لینا آزمائشیں شروع ہو گئی، نہ دے کے بھی وہ آزماتا ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس آزمائش سے پاس کیسے ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں پہ نظر دوڑا لیں، مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے میں چلتے ہیں، خوشبو اتنی عمدہ استعمال کرتے تھے مصعب بن عمیر، گزرنے والے کو گلی سے علم ہو جاتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے۔ وہی مصعب جب مدینہ میں آئے، اسلام کے رنگ میں رنگے گئے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، اللہ اکبر، مصعب کے جسم پہ ٹاٹ ہوا کرتا ہے، سید الشہداء، آپ کا چچا امیر حمزہ، بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کے مالک، دو بندوں نے اسلام کو قوت اور طاقت سے نوازا ہے، ایک عمر بن خطاب اور دوسرا آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، فوت ہوئے ہیں، احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ صحابہ نے آ کے اللہ کے پیغمبر سے شکایت کی تھی، آپ کے چچا حمزہ کے بدن پہ جو چادر ہم نے ڈالی ہے وہ پوری نہیں آ رہی، سر پہ لے جاتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، آپ بتائیں اس چھوٹے سے کفن میں ہم آپ کے چچا کو کیسے دفنا؟ کدھر ہے دنیا، کدھر ہے مال، کدھر ہے وہ چودراہٹ؟ ساری کائنات کا سردار، انا سید ولد آدم ولا فخر، دنیا میں نہیں، قیامت کے دن بھی آپ نے فرمایا ساری کائنات کے نبی بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یہاں کی سرداری نہیں ہے میرے پاس، قیامت کی سرداریاں پہ رب نے مجھے عطا کر دی، لیکن ولا فخرا، نہ میں تکبر کرتا ہوں، نہ گھمنڈ کرتا ہوں، نہ فخر ہے، نہ کوئی بات۔ آپ سارا مال تقسیم کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو بہت مال ملا تھا، آپ نے ہی دیا تھا۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے، ہر بیوی کو آپ نے خیبر کے مقام سے جو کچھ ملا وہ عطا کیا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والیاں تھیں نا، انہوں نے بھی سب کچھ تقسیم کر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ ماں جی عائشہ صدیقہ کے حالات کچھ کمزور ہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں، انہوں نے اشرفیاں بھیجی، بہت زیادہ تھیلیاں بھیج دی اشرفیوں کی۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خادمہ ہے اور آپ کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی،
وہ فرماتی ہیں کہ اماں جی عائشہ نے مجھے بلایا اور کہا بریرہ وہ چھوٹا سا برتن لے کے آؤ جس کو ہماری زبان میں کولی کہتے ہیں۔ وہ اشرفیاں ساری کی ساری زمین پہ انڈیل دی، یوں کر کے وہ برتن بھرا اور فرمایا جاؤ ہماری مدینے کی وہ ہمسائی ہے، اس کے حالات کمزور ہیں، اس کے گھر میں دے کے آؤ۔ میں واپس آئی، دوسرے گھر بھیج دیا، تیسرے گھر بھیج دیا، چوتھے گھر بھیج دیا۔ اتنی دولت تھی، ماں جی کہتی ہیں، اماں بریرہ کہتی ہیں عصر کی نماز کے بعد میں تقسیم کرنا شروع ہوئی اور شام کی اذان ہونے لگ گئی تھی۔ جب میں آخری چکر لگا کے گھر میں داخل ہوئی، سب کچھ تقسیم کیا عائشہ نے، اور حیرت کی بات یہ تھی مجھے بھی روزہ، ماں جی کو بھی روزہ، اور گھر میں افطاری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہم کیسے ڈوبے ہیں دنیا میں، ویسے نہیں ہم برباد ہوئے، ہمارا ایمان ویسے نہیں کمزور ہوا۔ جتنا انسان کو دنیا کی محبت برباد کرتی ہے اس کے ایمان کو کوئی اور چیز خراب نہیں کرتی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ، مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اور پھر رب نہ کرے کہ اس کی زکوٰۃ بھی نہیں دی، صدقہ بھی نہیں دیا، حق بھی ادا نہیں کیے، مر گیا بیچارہ اسی طرح کھوتے کی موت۔ میرے الفاظ نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ۔ موت الفجاءۃ موت الحمار، گدھے کی موت مرتا ہے یہ انسان۔ اور پھر جانور اللہ نے دے دیے، نہیں حق ادا کیا جانوروں میں رب کا، جس کو زکوٰۃ اور صدقہ ہم کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا اس کے سارے جانوروں کو قیامت کے دن رب ایک لائن میں کھڑا کر دے، تنتقہ بقرونہا، جن کے سینگ ہوئے وہ سینگوں سے مالک کو رگڑیں گے، روندیں گے، ماریں گے اپنے سینگوں سے۔ اور کھروں والے گھوڑا اور ہاتھی ہے، گھوڑا ہے جن کے کھور ہوتے ہیں، اونٹ ہے، یہ انسان کو اس اپنے پاؤں سے روندیں گے، اوپر چڑھیں گے، مار مار کے پاؤں اس کا ستیہ ناس کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلما نفدت اخراہا عادت اولاہا، جب تک اللہ لوگوں کے اعمال کا فیصلہ نہیں کر دیں گے اس کے ساتھ یہی کام ہو رہا ہوگا۔ آخری جانور جب اس کو مار کے فارغ ہوگا، پہلا پھر سے آ جائے گا، پوری لائن پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو بکریاں یہ کام کریں گی۔ تو بھائیو، اگر اللہ نے دیا ہے اس کی زکوٰۃ میں کبھی سستی نہ کرنا، اس کے حق میں کبھی سستی نہ کرنا۔ تیرے دامن میں اگر کسی ہمسائے کے ہاں کچھ نہیں ہے اور تو موج مستی کی زندگی گزارتا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کر۔ جس شخص کو اللہ نے مال دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن، قرآن مجید کی آیت بھی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہی مال، یہ سکے قیامت کے دن رب جہنم کی آگ میں پھینک کے تپا دے گا اور پھر وہاں سے اٹھا اٹھا کے اس کے جسم پہ لگایا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور اس سے پہلے قبر میں اس کا کیا حال ہو رہا ہے، وہی مال ایک گنجا سانپ بن کے اس کو ڈسے گا اور ساتھ ساتھ یہ لفظ بولے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں جو دنیا میں جمع کرتا رہا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو ہمیں یہ سیرتیں بتاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی ازواج مطہرات کیسے انہوں نے زندگی گزاری اور اپنے آپ کو کیسے چھڑایا انہوں نے اس پیسے اور دولت کی محبت سے۔ بڑے بڑے امیر صحابہ گزرے ہیں، یقین مانیں، لیکن دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ وہ ایسے دنیا سے بے رغبتی کی زندگی گزارنے والے تھے، صرف ایک ہی تمنا اور خواہش تھی، ہماری آخرت بن جائے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے، جس شخص نے آخرت کی کھیتی کی فکر شروع کر دی، اللہ احکم الحاکمین اسے آخرت تو دیتا ہی دیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کے حالات کھلے کر دیتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جس نے صرف دنیا کمانے کی زندگی گزارنا شروع کر دی، صرف دنیا میں لگا ہوا ہے، فکر نہیں، فاقہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا تو وہی دوں گا جو میں نے اس کے نصیب میں لکھی ہوئی۔ کاش ہمارا ایمان تھوڑا سا مضبوط ہو۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر بعد میں آتا ہے، اللہ اس کا رزق دنیا میں جو کچھ اس نے کھانا ہوتا ہے وہ پہلے لکھ چھوڑتا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا جتنی مرضی ٹکرے مار۔ نصیبک یصیبک ولو تحت الحجرین، شاعر کہتا ہے تیرے نصیب میں جو رب نے لکھ چھوڑا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، چاہے وہ سمندر کے نیچے پتھروں میں پڑا ہو۔ اور جو تیرا نصیب نہیں ہے، لا یصیبک ولو تحت الشفتین، جو نصیبے میں نہ ہو وہ ہونٹ سے بھی نیچے گر جاتا ہے، وہ اللہ نے نصیب میں نہیں لکھا۔ وہ ایک کہاوت سی کسی نے لکھی ہوئی ہے نا کہ ایک شخص نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، جب میں کھاؤں گا نہیں تو جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ میرے پاس آئے گا کیسے؟ تو یہ سوچ کے جنگلوں کو نکل کہ میں نے کچھ کھانا ہی نہیں، میں نے منہ ہی نہیں کھولنا۔ وہ بیچارہ اتنا نہیں جانتا، کتنا کم عقل ہوتا ہے انسان، کہ جو کچھ تو کر رہا ہے جب نہیں ملے گا تو تیرے نصیب میں رب نے لکھا ہی نہیں، جو لکھا ہے وہ مل کے رہے۔ جب کئی دن کے فاقے پڑے تو بے ہوش ہو گئے۔ ایک قافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا غار میں ایک آدمی بے ہوش ہوا پڑا ہے، اس کی سانسیں تو باقی ہیں۔ وہ جلدی سے انہوں نے اس کے پاؤں ملے، پانی اس کے منہ میں ڈالا، کچھ ہوش میں آیا تو کسی نے کہا لگتا ہے کئی دنوں کا بیمار پڑا ہے، جلدی سے اس کے لیے کوئی میٹھی چیز حلوہ نما جو بڑی لذیذ بھی ہو اور بڑی نرم بھی ہو وہ تیار کرو۔ لوگوں نے لکڑیوں سے اٹھا اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھوسی تاکہ یہ اٹھنے کے قابل ہو جائے، تو 2 لقمے کھا کے کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ تو جو لکھتا ہے وہ مل کے رہتا ہے، چاہے انسان سمندروں میں بیٹھا، پہاڑوں میں بیٹھا۔ ایمان تو ہمارا اس طرح مضبوط ہونا چاہیے، جو لکھا ہے حلال کی روزی کمائیں، دنیا سے بے رغبت ہو کے رہیں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ دے تو ہم پھر لے ہی نہ، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو کچھ ہدیے میں، تحفے میں، عطیے میں عنایت کر دیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اعطہ من هو افقر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ اس کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، آپ اس کو دے دیں، مجھے رہنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے تھے، اور ایک اصول بڑا زبردست آپ نے سمجھایا تھا، آپ بھی سمجھ لیں، بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر ایک بات یاد کر لے، جو مال تجھے اللہ عطا کرے بغیر لالچ کے، بغیر ہرس کے، بغیر کسی ناجائز کام کیے، خذہ فتمولہ، اس کو لے لیا کر، اس کو اپنا مال بنا لیا کر، پھر اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا ہے تو کر، خود استعمال کرنا ہے تو کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر مال کو تو ہرس سے لے گا، لالچ سے لے گا، پیچھے پڑ کے لے گا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، تو پھر لے تو وبال ہی بڑا ہے۔ فرمایا اس طرح ہرس سے حاصل کیے ہوئے مال میں کبھی اللہ برکت نہیں رکھتے۔ ہرس نہ کر، رب دے دے اس کا شکر کرو، نہیں دی کوئی مسئلہ نہیں، میرے نصیب میں جو تھا رب نے دے دیا۔ حسد یہ تو ویسے ہی نیکیوں کو برباد کر دیتے، لوجیوں کی دکانیں نہیں چلتی، وہ ریڑھی کے ساتھ ریڑھی نہیں کھڑی ہونے دیتے، لڑتے ہیں۔ دکاندار اپنی دکان کے سامنے کسی غریب کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کھڑے ہونے سے میرا رزق کم ہو جائے گا۔ وہ بھائیوں کون کون سی باتیں اور کس سے ہیں جو سنائے جائے، وقت کم، کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا، جو رب نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو نہیں لکھا تو زور لگا لے وہ کبھی بھی تیرے نصیب میں نہیں آ سکتا۔ بس یہ یقین ہمیں آ جانا چاہیے۔ اس لیے رب دے اللہ حکم الحاکمین کا مال ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا مال، میرا مال، میرا مال،
یہ گندے الفاظ ہیں، ان کو اپنی زبان سے پیچھے ہٹا لو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو کہا کرتے تھے یہ ہے ہی رب کے ساتھ شرک کے انسان کہے مال میرا ہے۔ مال کس کا ہوتا ہے؟ وَآتَاكُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، قرآن کے الفاظ ہے مال اللہ کا ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے ویسے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی 4 کلے زمین دی ہوئی ہے، جب وہ مرے گا تو کدھر جائے گی؟ جب وہ دنیا میں نہیں تھا تو کون تھا اس جگہ پہ؟ یہ تو تیری فکر ہے اور جھوٹی فکر ہے، یہ سب کچھ یہی ہے، یہی رہے گا۔ قارون گیا، فرعون گیا، حامان گیا، نمرود گیا، بڑے بڑے دولت مند اس دنیا سے اٹھ گئے، کچھ نہیں لے کے گئے بھائی، سیدھی بات ہے، کسی کے کفن کو جیب نہیں ہوتی، اس لیے دنیا سے بے رغبتی اختیار کیجئے گا۔ اللہ احکم الحاکمین اپنی محبت عطا کرتا ہے، یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ فرمایا اذھب ما فی ایدی الناس یحبک الناس۔ کیا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سمجھائے۔ فرمایا لوگوں کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے مت دیکھ، تو لوگوں کو جو رب نے دیا مت دیکھ کیا دیا ہے، بالکل لاپرواہ بے نیاز ہو کے رہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی تیری محبت پیدا کر دے۔ یہ دنیا گزارنے کے بڑے خوبصورت رنگ اور ڈھنگ ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے وہ ہمیں اس دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا فرما دے، جنت اور جنت کے حصول کی ہمیشہ تڑپ ہمارے دلوں میں آباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دے تو توفیق بھی دے کہ ہم اس کے رستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اس مال کی محبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔